الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ کا تعلق مدنی سورت سے ہے، اور اس سورہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سورہ کے اندر 1000 خبریں ہیں، 1000 اوامر ہیں۔ اوامر کا معنی ہے اللہ کا حکم، اور 1000 نواہی ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ سب سے بڑا سورہ ہے سورۃ البقرہ، اور شمار کرنے والوں نے لکھا ہے کہ 6221 کلمات ہیں اور حروف 25500 ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی شان نزول انشاءاللہ آگے کے بیان میں جانیں گے۔ آج سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ روایات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی اور سنن نسائی، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، اور بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اگر آدمی سورہ بقرہ پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ شیطان سے لوگ پریشان ہیں، اور خاص طور سے بہت سارے جادو ٹونوں اور شیطانی حربوں سے بھی لوگ پریشان ہیں اور در در بھٹک رہے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہی اس کا علاج ہے۔ گھر کے اندر ہی علاج موجود ہے، مگر ہم بھٹک رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن گھر کا جو علاج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آدمی سورہ بقرہ پڑھنے لگے گھر کے اندر تو شیطان رفو چکر ہو جاتا ہے، 9 2 11 ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت امام دارمی رحمہ اللہ نے شعبہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھیں، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھیں، اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ان 10 آیتوں سے مراد 4 ابتدائی آیات ہیں، شروع کے 4 آیت، آیت الکرسی 2 اس کے بعد والی آیتیں، اور 3 اس سورہ کے آخری آیات، یعنی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر کے آخر تک، یہ جو
10 آیتیں ہو گئیں ٹوٹل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بقول کہ جو آدمی پڑھے گا تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ یہ آیات اگر کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اسے بھی افاقہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہو گیا ہے، یہ 10 آیتیں اگر ان کے اوپر بھی پڑھی جائے تو ایسی صورت میں ان کو بھی افاقہ ہوتا ہے، بیماری سے دور ہوتا ہے۔ ایک تیسری فضیلت، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء صناما، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک اونچی جگہ ہوتی ہے۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن کی چوٹی اور اس کی بلندی کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے۔ من قرأها فی بیت ہی لیلۃ، کہ جو آدمی رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھتا ہے، لم يدخلہ الشیطان 3 لیال، تو 3 دن تک شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ ومن قرأ فی بیتہ نہارا، اور جو آدمی دین کے وقت اس سورے کو پڑھتا ہے 3 دن تک کیا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اگر رات میں پڑھے تو 3 رات آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے گھر کے اندر، دن میں اگر پڑھے تو دن میں 3 دن تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے ابو حاتم نے بھی جو ہے ذکر کیا ہے، اور ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ابن مردوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 588 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، لہذا حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورہ ہے کہ آدمی اگر پڑھے تو ایسی صورت میں شیطان اس گھر میں نہیں رہتا، وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت جو سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، تو آپ نے اس لشکر میں شامل ہر فرد سے کہا کہ وہ سنائے کہ اسے قرآن مجید کس قدر یاد ہے، کون کون سے سورے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو سنے۔ آپ قرآن مجید سنتے سنتے جب ایک نوجوان کے پاس آئے اور آپ نے اس سے دریافت فرمایا ما معک یا فلان، کہ اے فلاں تمہارے پاس کیا ہے، کون کون سے سورے تم جانتے ہو؟ فقال معی کذا و کذا و سورۃ البقرہ، اس نے کہا کہ یہ سورت یاد ہے مجھے اور سورہ بقرہ۔ فقال امعک سورۃ البقرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں سورہ بقرہ یاد ہے؟ قال نعم، تو صحابی رسول نے کہا ہاں۔ قال اذهب فانت امیرهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ بقرہ کے بیس پر اس کو امیر بنا دیا، لشکر کا امیر بنا دیا، کیونکہ ان کو سورہ بقرہ آتا تھا۔ تو اس حدیث میں بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کے پاس سورہ بقرہ ہو تو وہ امیر ہونے کے بھی لائق ہے۔ آگے ایک اور روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ان کا گھوڑا پاس ہی میں بندھا ہوا تھا اور وہ بدکنا شروع کر دیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش، پھر سے تلاوت شروع کری تو گھوڑا پھر سے بدکنے لگا، پھر خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پھر سکون میں آ گیا، پھر سے تیسری مرتبہ وہ قرآن مجید شروع کر دیے تو پھر سے گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت ختم کی، کہتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب میں سو رہا تھا اور انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا اے ابن حضیر آپ پڑھتے رہتے۔ عرض کی اللہ کے رسول میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب ہی میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس گیا، پھر میں اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں
چراغوں کے مانند کوئی شے بھی ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم صبح تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تو ایسی صورت میں فرشتے کو بھی دیکھ لیا جاتا، لوگ فرشتے کو دیکھ لیتے، کوئی بھی اس سے چھپ نہیں سکتا تھا، یعنی ہر کوئی وہ دیکھ سکتے تھے۔ تو یہاں اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے فرشتے کا نزول ہوا ہے، فرشتے کا نزول ہوا ہے، اور فرشتے کو دیکھ کر کے ان کا گھوڑا بدک رہا تھا۔ تو بڑی فضیلتوں والی صورت ہے۔ ایک اور روایت جو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر عبداللہ ابن بریدہ کی روایت کو بیان کیا ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تعلموا سورۃ البقرہ، کہ تم سورۃ البقرہ کو سیکھو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کو پکڑنا برکت کا باعث ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کا سبب ہے، افسوس کا سبب ہے، ولا يستطيعها البطلة، کوئی جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اور کہا کہ قال ثم سکت ساعة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران، کہ تم سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کہا تھا، اب تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر سے کہا کہ تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران، کہ تم سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو۔ فإنہما الزہروان یضلان صاحبہما یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او غایتان او فرقان من طیر صواف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، اس لیے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن سایہ دینے والا ہے۔ کس طرح سے سایہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن وہ سائبان کی شکل میں، یا یہ کہ بادل کی شکل میں، یا پر پھیلائے ہوئے پرندے کی شکل میں وہ سایہ کرے گا اپنے پڑھنے والوں کو۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے پڑھنے والے کے حق میں یہ سایہ کرے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اور لوگ ترس جائیں گے سایہ کے لیے، اس دن یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سایہ کرے گا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحاجان عن اہلہما، کہ یہ دونوں سورہ پڑھنے والے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن یہ دونوں سورہ سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم ان دو سوروں کا اہتمام کریں گے، ان دو سوروں کو پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ یوں تو ایک مطلق بات حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ قرآن مجید خود سفارش کرنے والا ہے، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں خود سفارش کرنے والا ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں مسند احمد کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی ایک ایسی صورت ہے کہ قیامت کے دن سایہ بھی کریں گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں جھگڑیں گے بھی، اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کرائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کیا خیال ہے کہ سورہ اگر ہمارے حق میں سفارش کرے
تو یقیناً اللہ رب العالمین سنے گا۔ سورہ بقرہ کے فضیلت کے حوالے سے یہ فضیلت بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے کہ پورے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت، وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ آیت الکرسی ہے کہ پورے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی اگر آدمی پڑھتا ہے تو رات کے وقت میں سونے سے پہلے اگر پڑھ لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری رات بھر ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت میں ایک فرشتے کو رکھ دیتا ہے۔ کیا ہی بڑی بات ہے کہ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو پوری آیت ہے، تو اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو اسی صورت میں پوری رات بھر ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین رکھ دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، اور اسی سورے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اور آیت الکرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے صبح و شام میں بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی آیت الکرسی کو پڑھے، اور یہ فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو جنت جانے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ تو یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم ایک منٹ بھی نہ لگے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، اور اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہمارے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ صرف موت کا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ لمبی روایت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے تو ان کے مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ اس سورے کی فضیلت میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سورے میں آخر کے جو 2 آیتیں ہیں وہ اللہ کے نور ہیں، اللہ رب العالمین نے نور قرار دیا ہے۔ ایک فرشتہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر 2 نور اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے، الحمد کا سورہ ہے، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ اور آخری 2 آیت کی فضیلت میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو آدمی رات کے وقت پڑھ کر کے اس کو سوئے گا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی کچھ فضائل جو یقیناً بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔